کراچی کی سیاست بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، اور صرف کراچی کی نہیں، کراچی سے جڑی جو سیاست ہے اس وقت وہ ڈائریکٹلی اس وقت وفاق کو افیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا، اور ان سے جو ان کے جو وزراء ہیں، وفاقی وزراء، جس میں امین الحق بھی شامل ہیں، جس میں فیصل سبزواری بھی شامل ہیں، 3 وزراء ہیں، انہوں نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ان کو اس وقت دھڑا دھڑ فون کالز آ رہی ہیں، آصف زرداری صاحب کا ان کا جو ہے وہ فون کال آئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے فون کال کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے کی ہے، تو اس وقت ایک بھونچال ہے، اور اس کا ریزن ایک ہی ہے، وہ یہ کہ اگر ایم کیو ایم علیحدہ ہوتی ہے، اب وہ ریزنز کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، علیحدہ اگر ہوتی ہے ایم کیو ایم وفاق سے، تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور کسی بھی وقت جو صدر مملکت ہیں عارف علوی صاحب، وہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا جی ایم کیو ایم جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہی ہے، تو وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں ان کو۔ یہ اس وقت اطلاعات جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا، اب پنجاب کی صورتحال تو واضح ہو گئی، 48 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ یہاں پر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، جس میں سے تقریباً 24 گھنٹے جو ہیں وہ تو گزر ہی چکے ہیں، تو اب صرف ایک دن باقی ہے، اور اس میں بھی عین ممکن ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں بلیغ الرحمان صاحب، ان سے آج ایک ایونٹ پر میری ملاقات بھی ہوئی، اور وہاں پر وہ مہمان خصوصی تھے، میں اس ایونٹ کو ہوسٹ کر رہا تھا، تو وہاں وہ آئے، انہوں نے اس کا باقاعدہ اس ایونٹ کا، جو کہ لاہور میں اس وقت ایکسپو سینٹر میں جاری ہے 3 دن کے لیے، 13، 14 اور 15 جنوری کو یہ ایونٹ ہونا ہے۔ یہ بیسکلی ویسے تو ایک پراپرٹی اور لیونگ ایکسپو ہے، لیکن کیونکہ مہمان خصوصی جو ہے اس میں ہمارے جو ہیں وہ گورنر پنجاب تھے، یعنی بلیغ الرحمان صاحب، تو ان سے ایک ظاہر مختصر سی ملاقات بات چیت رہی، تو اس میں ان سے پوچھا بھی، میں نے ان سے پوچھا کہ جی اب کیا مطلب یعنی کہ آپ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ظاہر فیصلہ کریں گے تو دل پر پتھر رکھ کر ایک بھاری فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ ایوان ہوتا ہے عوامی نمائندوں کا، تو اس کو تحلیل کرنا ایک آسان فیصلہ نہیں ہوتا، ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ ان کی جو بات چیت ہے، گفتگو ہے، یہ آج دن بھر آپ نے دیکھی کہ جو ہے وہ ہیڈ لائنز کی زینت بنی رہی، ٹیلی ویژن پہ چلتی رہی۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے یہی کہا کہ اب جو بھی آئینی طور پہ فیصلہ ہوگا وہ لیا جائے گا، تو عین ممکن ہے کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ یہ جو سمری ان تک پہنچی ہے سی ایم پنجاب کی طرف سے جو آئی ہے پرویز الہی صاحب کی طرف سے، وہ ظاہر ہے اس کو منظور کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نہ بھی کریں تو 48 گھنٹے کے اندر، ویسے بھی میں نے کہا کہ وہ کیونکہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، یہ آئین جو ہے وہ کہتا ہے، یہ قواعد و ضوابط کہتے ہیں، تو اس میں کوئی آپشن تو ہے نہیں، انلیس کہ کوئی ایسے کوئی غیر معمولی حالات کریٹ کر دیے جائیں، جس کے امکانات بہت کم ہیں، نہ ہونے جیسے ہیں اس وقت امکانات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف، ایک طرف تو یہ معاملہ جو ہے وہ جا رہا ہے اب تحلیل کی طرف، یہ ہوگا تو پھر جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہے اسے بھی تحلیل کر دیا جائے گا، اس سلسلے میں بھی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی ملاقاتیں وغیرہ کر لی ہیں اور ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تو جو سب سے ایک اہم جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ پنجاب اسمبلی ہو جاتی ہے تحلیل، کے پی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہاں انتخابات ہوتے ہیں، یہ تقریباً پاکستان کے جو 60% حلقے ہیں نا، یہ وہاں پر انتخابات ہوں گے، تو جو باقی 40% رہ جاتے ہیں وہ ہے وفاق اور بلوچستان حکومت اور سندھ اسمبلی۔ اچھا، سندھ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ فی الحال تو کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن وہاں سے سندھ سے جو ایک مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے، کیونکہ ایم کیو ایم اس وقت وفاق میں پی ڈی ایم حکومت کی اتحادی ہے، اور ان کی جو ہے وہ وہاں پر وزراء بھی ہیں ان کے، تو اگر ایم کیو ایم علیحدہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وفاق جو ہے وہ ہل جائے گا، وفاقی حکومت چلی جائے گی، اور پھر کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ پھر آپ وفاق میں بھی جو ہے وہ الیکشن لازمی کرائیں۔ اب اس کے لیے ہلچل یہ مچی ہوئی ہے کہ رابطے بھی چل رہے ہیں نون لیگ کے آپس میں، اور لندن سے بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں اس وقت کہ بہت جلد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، اور یہ تھوڑا ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی جو عبوری حکومت ہے وہ اس کا قیام کب عمل میں آتا ہے، اور الیکشن کی تاریخ کیا آتی ہے، کیونکہ جو ابھی جو تاریخ سامنے آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا جو ہے مہینہ وہ تاریخ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے جس میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ پہلے ذرا بات کر لیں ہم سندھ کی کہ وہاں سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات 15 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں وہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے حلقہ بندیوں میں وہ جو چاہ رہے تھے کہ کچھ ڈیلیمیٹیشن میں جو مسئلے مسائل ہیں انہیں دور کر لیا جائے، جو کہ
اتنے شارٹ ٹائم میں کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو گئی ہے, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں میں نے ایک روز پہلے جو ویلاگ کیا تھا اس میں بھی یہی کہا تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے نا اس میں اب مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی واپسی ہو گئی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ تھا کہ بیس تو تھی ایم کیو ایم کے پاس لیکن فیس نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو بیس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ فیس بھی سامنے آ گیا, اور وہ ہے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال کی صورت میں, کیونکہ مصطفیٰ کمال سابق میئر رہ چکے ہیں اور بڑی اسٹرینتھ ہے ان کی اس حوالے سے کہ وہ انہوں نے اچھے کام کیے ہیں کراچی کے اندر. تو اس کا فائدہ ایم کیو ایم پاکستان کو ہوگا کیونکہ اب وہ جڑ گئے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے انیس قائم خانی. انیس قائم خانی کو اس لیے نہ بھولیں کہ جو بھی کراچی کی سیاست سے لوگ واقف ہیں, خاص کر کے ایم کیو ایم پاکستان کی, انہیں پتہ ہے اچھی طرح کہ جو تنظیمی سیاست ہے نا, جو تنظیمی معاملات ہیں, اس میں انیس قائم خانی چیمپئن تصور کیے جاتے ہیں. اور جو لوگ ظاہر جانتے ہیں کراچی کی سیاست کو اور سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انیس قائم خانی جو ہے نا ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے تنظیمی جو معاملات ہیں اس کو دیکھنے میں, اور اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. جیسے ہی آپ دیکھیں کہ واپس یہ لوگ آئے ہیں تو خالد مقبول صدیقی, جو کہ یقیناً ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچھا نہیں بولتے, بولتے تو اچھا ہیں, لیکن وہ جو ایک اسپیکنگ پاور جو مصطفیٰ کمال کی ہے, جو فاروق ستار صاحب کی ہے, ویسی نہیں ہے. تو خالد مقبول صدیقی اور عامر خان صاحب جو ہیں وہ بے شک ایم کیو ایم پاکستان کو سنبھالتے رہے, لیکن جو فیسز تصور کیے جاتے ہیں نا وہ اس میں سب سے اہم میں نے کہا مصطفیٰ کمال ہے. اسی لیے اب آتی ان کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ جناب عوامی رابطہ مہم پہ ذرا نکلیں اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو رسپانس کیا ملتا ہے مصطفیٰ کمال کو, کیونکہ وہ تو اسی ایم کیو ایم پاکستان کی برائی بھی کرتے رہے, اسی کے رہنماؤں کی برائی بھی کرتے رہے لوگوں سے اپنی, جب انہوں نے پی ایس پی بنائی تھی. تو یہ ہو سکتا ہے ایک مشکل ان کے لیے مرحلہ ہو, مشکل ٹاسک ہو. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ رخنا ڈال رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے بھی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ نہ ہونے پائیں, اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی گئی. اس ویڈیو کے جب تک میں یہ بنا رہا تھا کہ تب تک کہ جی کسی بھی طریقے سے یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں انہیں روکا جائے. اس کے لیے انہوں نے یہاں تک کر لیا کہ جی جو پیپلز پارٹی اس سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کروا دیا گیا, جس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا, ٹھیک ہے, اور کہا کہ نہیں جی الیکشن ہو کے رہیں گے. اور پھر جو ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ گئی کہ بھئی کراچی میں اور جہاں جہاں انتخابات ہونے ہیں وہاں پر جو حساس پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر دہشت گردی کا خطرہ ہے. ٹی ٹی پی, بی ایل اے جیسے جو تنظیمیں ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہوئی ہیں. تو یہ بات کر بھی, یہ بات چھیڑ کر بھی, اس کا بہانہ بنا کر بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے انتخابات کو رکوایا جائے. تو ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے پریشر ڈالنے کی. اب یہ پریشر براہ راست کس پر ہے؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف پر ہے, کیونکہ اگر وزیر اعظم, کیونکہ اسی لیے انہوں نے فوراً کال بھی کر لی, خالد مقبول صدیقی صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا. تو اس پریشر کو بڑھانے کے لیے ایم کیو ایم نے کیا کیا کہ اپنے جناب وزراء کے استعفے جو ہے نا وہ بھی جمع کرا دیے. اب آخری طلاق آنے تک یہی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیلی فونک رابطے چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جی نہیں روکا جائے, کچھ کیا جائے, کیونکہ اب مسئلہ یہ آ گیا ہے, انا کا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ پنجاب میں تو اب 100% تاریخ دینی پڑے گی انتخابات کی, ٹھیک ہے, کے پی میں بھی تاریخ دینی پڑے گی. اب اصل مسئلہ رہ جائے گا وفاق کا. تو وفاق میں اگر ایم کیو ایم الگ ہو جاتی ہے اور یہ روکنے میں ان کو ناکام ہو جاتے ہیں, علیحدہ ہونے سے مطلب روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں اگر شہباز شریف یا پی ڈی ایم, تو پھر سیدھی بات ہے کہ وفاق جو ہے وہ بھی جیسے ہی صدر کہیں گے جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی. پھر کوئی آپشن نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جی وفاق میں بھی قومی اسمبلی کے جو ہیں وہ انتخابات کی تاریخ اناؤنس کر دی جائے. تو بڑی ٹرکی اس وقت سچویشن ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور شہباز شریف صاحب کے لیے بھی, پی ڈی ایم کے لیے. بعض حلقے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں, بلدیاتی بھی اور وفاق میں بھی. اسی طرح سے جو نون لیگ ہے اس میں بھی بعض جو رہنما ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے بیانات سامنے آ رہے ہیں, جو کرتا دھرتا رہنما ہے ان کے بیانات تو سامنے آ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, ہم ہر وقت تیار ہیں الیکشن کے لیے. تو بعض جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس کو تھوڑا سا طول دیا جائے, یہ آگے بڑھے, اور اس کے لیے یہ بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید جو یہ جو عبوری سیٹ اپ آتا ہے یہی اس کو طول دے دیا جائے. اچھا, اب تاریخ کیا سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. جو مہینہ سامنے آ رہا ہے, کیونکہ مارچ میں ہونے ہیں بیسیکلی رمضان المبارک. اب ہوگا یہ کہ کیونکہ میں نے کہا نا کہ میری جب گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے یہ بات بھی پوچھی, تو انہوں نے اس وقت یہ بات بتائی, انہوں نے یہ بتایا بلیغ الرحمان صاحب نے کہ جی مارچ میں جو ہے وہ کیونکہ رمضان المبارک ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے
اگر فیصلہ کر بھی لیتے ہیں ہم بھاری دل کے ساتھ کہ الیکشن میں جانا ہے تو کم از کم رمضان المبارک میں نہ ہو. تو اب جو ڈیٹ مہینہ جو سامنے آ رہا ہے نا وہ اپریل کا مہینہ سامنے آ رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اپریل کے مہینے میں انتخابات ہو جائیں. اب دو باتیں ہیں کہ اگر وفاق جو ہے وہ بھی ہل جاتا ہے اور ایم کیو ایم الگ ہو جاتی ہے تو پھر کوئی آپشن نہیں ہوگی وہاں بھی انتخاب, تو پھر تو اس کا مطلب کہ پورے ملک میں پھر موسٹ پرابلی جو ہے وہ انتخابات ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ ایک اسمبلی میں کرا دیں دوسری میں نہ کرائیں, یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اب معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول جو بار بار شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت نیوٹرل ہے, اور وہ بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. گو کہ بعض معاملات میں خاص کر جو ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں اس میں یہ لگ رہا تھا, ایسا لگا کہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جائے, لیکن بہرحال وہاں پر بھی بظاہر جو ہے وہ ناکامی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. تو اب سوائے اس کے آپشن کوئی نہیں ہے کہ جی ملک میں پورے ملک میں جو ہے وہ انتخابات کرائے جائیں, اور اس کے لیے ایم کیو ایم جو ہے اس کا رول ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی انتخابات جو ہیں وہ یعنی حکومت اپنی مدت پوری کرنے کے قریب ہوتی تھی تو یہ اتحاد سے علیحدہ ہو جاتے تھے, اور یہ سائن ہوتا تھا کہ بس اب کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں تو اب جو ہے نا وہ کوئی بھی بہانہ بناؤ اور الگ ہو جاؤ, کبھی پیٹرول کے پرائسز تو کبھی دیگر معاملات. اب جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے, اور اس میں اگر پیپلز پارٹی ان کو رکوانے میں ناکام ہوتی ہے تو کوئی آپشن نہیں ہوگی ایم کیو ایم کے پاس, کیونکہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہم نے جی انتخابات ہونے نہیں دینے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ایم کیو ایم کی طرف سے کہ جی ہم شریف کیا ہوئے تو سبھی بدمعاش ہو گئے. تو اب وہ جو پرانی روش تھی نا ایم کیو ایم کی, جو ایک ان کا رویہ تھا, وہ آہستہ آہستہ ہمیں دوبارہ سے آتا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک ایسا عنصر جس میں ظاہر دھونس زبردستی جو ہے وہ کی جاتی ہے, یا سڑکوں پہ وہ خیر خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ووٹ سے فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر روڈ پہ فیصلہ ہوگا. تو بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ انتخابات یہ جو ہیں یہ کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے اس میں بھی میسیج دے دیا ہے ایک اپنا ویڈیو پیغام, اس میں نے کہا ہے کہ جی 15 تاریخ کو لوگ باہر نکلیں کراچی کے, حیدرآباد کے, اور جہاں جہاں پر انتخاب ہو رہا ہے وہاں پر نکلیں اور تحریک انصاف کو ووٹ دیں. عمران خان نے جو ہے نا یہ کہا ہے, اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے اور ایم کیو ایم اس طرح سے حصہ نہیں لیتی تو ظاہر سی بات ہے, تو عین ممکن یہی ہے کہ اب ایم کیو ایم جو ہے وہ الگ ہو جائے, اور اس کے بعد وفاق جو ہے وہاں پر بھی جو ہے معاملات کیونکہ وہ ہل جائیں گے, تو پھر وہاں پر بھی ہمیں آنے والے چند دنوں میں بڑی تبدیلی دکھائی دے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپریل کے مہینے میں ممکن ہے کہ عام انتخابات ہو جائیں. ورنہ بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.